اس کے اندر. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ایک تو تم اونچا سننے لگے ہو، دوسرا کہتے ہیں وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں بتائے. کہتے ہیں ویسے تو تمہیں جو ہے استاد ہونا چاہیے. جو مسیح بن گیا ہوا ہے آ گیا. اٹس ناٹ اباؤٹ دا نیولی کنورٹ. یہ عبرانیوں کا خط ہیبریوز کو لکھا گیا، یہودیوں کو لکھا گیا، کیونکہ ان کو تو شریعت کی بڑی پتہ تھا نا. دے نیو اٹ ویری ویل. اور جب یسوع مسیح کی ریولیشن ان کے اوپر ہو گئی ہے تو ان کو تو چونکہ شریعت پتہ ہے، تو اس لیے ان سے وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو نیو بورن نہیں ہو. اور اگر آپ نیو بورن نہیں ہو نا تو پھر خداوند ہمارے سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے. پھر ہمیں خالی یہ چھوٹی باتوں جو ابتدائی باتیں ہیں ان تک لمیٹڈ نہیں رہنا، ان تک ہمیں اپنے آپ کو جو ہے نا مخصوص نہیں کر کے رکھنا. اور یہ دیکھیں ابتدائی اصول آگے ویسے انہوں نے ایکسپلین بھی کی ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں نا 6ویں باب کی پہلی، یہ ابھی ہم دیکھیں گے بعد میں نیکسٹ ویک پہلی 3 آیات، لیکن یہاں پہ انہوں نے ابتدائی اصول بتائے بھی ہیں. ادھر لکھا ہوا ہے کہ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم ایسا ہی کریں. یہ دیکھیں اس میں نے یہ مارک کی ہوئی ہیں 6 باتیں. توبہ ہے، ایمان ہے، بپتسمہ ہے، ہاتھ رکھنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے ہمیں، مردوں کے جی اٹھنے، ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد کہہ رہے ہیں دوبارہ نہ ڈالیں. یہ بنیادی تعلیم ہے، یہ ہمارے ایمان کا ہر مسیحی کو یہ رٹی ہونی چاہیے کہ جی توبہ کیا ہے، بپتسمہ کیا ہے، ہاں جی، اور کیا کہنا چاہیے اس کے علاوہ مردوں میں سے جی اٹھنے کا کیا کنسرن. جیسے نا ہم وہ جو کریڈ ہے، اپوسل کریڈ جو ہے اس میں یہی ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، اس کے اکلوتے بیٹے پر. وہی ہم کہتے ہیں کہ وہ مردوں میں پڑا اور 35 پلاطس کی قومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، جی اٹھا، پھر آنے والا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا. یہ ایمان ہے، یہ بنیاد ہے ہماری. یہ تو ہمیں ہر ٹائم رٹی ہونی چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی ہمیں آنا چاہیے. اب دیکھیں یہاں پہ لفظ یوز ہے بپتسموں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے بپتسمہ کیا ہے، روح کا بپتسمہ کیا ہے، پانی کا بپتسمہ کیا ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے، ریجنریشن کیا ہے، بورن اگین کیا، واٹ آر دیز ڈاکٹرائنز، واٹ آر دیز کانسیپٹس، یہ کیا ہے سارے کے سارے. یہ بنیاد ہے ہماری. ٹھیک ہے، اب اس بنیاد پہ رہ کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ابھی تک جو ہے نا یہ حالت ہے تمہاری کہ پھر تمہیں توبہ کرائیے، پھر تمہیں بپتسمے دسیے، پھر تمہیں جو ہے یہی بتائیں کہ یسوع نے پھر آنا ہے جی، دوسری آمد ہونی ہے، مردیاں نے جی اٹھنا ہے. بعض بہن بھائی آج بھی کنفیوز ہے مردوں کی عدالت پہ. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کنفیوز ہیں جیسے تھے نا وہ صدوقی تھے، ایک فرقہ تھا یہودیوں میں. ٹھیک ہے، وہ ایمان ہی نہیں تھے رکھتے کہ مردوں کی قیامت ہو. ہمارا ایمان ہے مردوں کی قیامت، کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. ٹھیک ہے جی. یہ بات جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے دودھ پیتا بچے ہو تم، کہ یہ اتنی بنیادی بات ہے کہ جیسے کوئی نیو بورن ہے اس کے لیے دودھ ہے اور تم ابھی بالکل ہلکی غذا پہ ہو. میں اس کو ایسے بھی دیکھتا ہوں کہ وی شوڈ ریکگنائز آور اسپرچل ایج. جو اممیچیورٹی کی بات ہے نا اس کے اندر یہ ساری اسپرچل اممیچیورٹی، ہمیں وی شوڈ سی آور سیلف، کلام کو سامنے رکھ کے نا وی شوڈ سی کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمیں اپنی روحانی قد کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے. بعض لوگ ہیں جو اگنورنس میں جیتے رہتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بنیادی تعلیم پتہ ہے، سانو بڑا کچھ پتہ ہے جی. ٹھیک ہے، لیکن وہ اگنورنس میں جی رہے ہیں. اور کلام میں لکھا کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ تم نے معرفت کو رد کیا، اس لیے خداوند نے تمہیں رد کر دیا. ادھر تک کی پڑے نہیں رہنا کہ جی ہمیں بنیادی باتیں پتہ ہیں. وی شوڈ نو واٹ از، میری ہائٹ کیا ہے یار، کہ ویسے تو میں 40-45 سال کا ہوں، اسپرچلی میں کتنا سال ہوں، اسپرچلی
وہ کی کہتے ہیں بعض بونے ہوتے ہیں مجٹ ہوتے ہیں 5 سال کے ساتھ، بس وہی جو شروع میں آ گیا برکت آئی اسی میں آج تک ویسے کہ ویسے جی رہے ہیں. تو تھنک اباؤٹ اٹ، کلام کو سامنے رکھتے ہو نا اپنے آپ کو. اور اگر آپ اور کلام تو ایسا گہرا ہے نا، ساری زندگی آپ کی تھوڑی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ مسیح کے قد کے اندازہ کے موافق ترقی کرتے جاؤ. خداوند کی ذات بہت گہری ہے. وی کانٹ ریچ ایوری ڈے، ہم پھولتے ہیں اس میں سے ڈھونڈتے ہیں اور کوئی نیا بھید ہمارے سامنے کھل جائے، نئی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. آمین. اچھا، سو ہمیں اسپرچل میچورٹی کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. ہاں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ میرے خیال سے پطرس کے خط میں ہے کہ بچہ جو بیٹا جب تک بچہ ہے نا، بے شک وہ وارث ہے، لیکن اس میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے جی. وہ بچہ ہے، وہ کر رہی بے شک وہ بیٹا ہے، بے شک وہ وارث ہے. تو ہماری کرسچن جو ہے نا چرچز اور گھرانوں میں کلیسیا میں بتیرے ایسے ہیں، وہ دیکھنے میں بڑے ہیں اور قد میں، لیکن وہ بچے ہیں. وہ وارث تو ہیں لیکن وہ غلاموں والی حالت ہے، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے. they are like that، اور وہ جی رہے ہیں زندگی اپنی. کہتے ہیں اس میں اور غلام میں کہ اس کے اوپر شیطان ایسا قبضہ مارے گا اس کو سمجھ نہیں آنی، گھر گھرانے سمیت لے جائے گا، کیونکہ وہ بچہ ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا. اس کی روح بھی چھوٹی ہے، اس کا روحانی قد چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. سو روحانی قد کا تعلق ہماری جسمانی قد سے ہرگز نہیں ہے. اس کو تو پلے باندھ لیں. یہ پاس صاحب نے، پاس سباش نے 1-2 دفعہ ہمیں سمجھائی ہوئی، بڑی اچھی بات ہے کہ جو ہے نا جو قد کا اندازہ ہے نا، وہ جب آپ کلام کی بات کرتے ہیں اس کی باتوں سے، تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چلتا ہے کہ یار ویئر ڈو ہی اور شی اسٹینڈس، تعلق کیا ہے. اور اس سے دلیری ملتی ہے ہمیں. یہ میں 1 منٹ حوالہ نکال ہی دوں، یہ مجھے نا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں، بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے. یہ دیکھیں کہ کتنی یہ بڑی بات ہے کہ ہمیں یہ درجہ ملا ہے، بیٹے کا درجہ، فرزند ہونے کا رتبہ. بٹ اگر ہم چھوٹے کے چھوٹے ہی رہ گئے ہیں تو دیکھیں خداوند کا جو رحم اور فضل ہوا ہے، ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی. ہم بڑے ہی نہیں، ہم نے کلام کو جاننا ہی نہیں، ہم نے پاک روح جو ہمیں ملا ہے ہم نے اس سے رشتہ ہی نہیں بنایا. اس سیم لائک کہ جیسے آپ کی شادی ہو گئی اور یو اینڈڈ اپ ود ڈائیورس، آپ ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پائے، محبت پیار والی ایک دوسرے کو جاننے والی باتیں ہی نہیں آپ کے اندر آئی. آپ وہ جو اس کے پھل ہوتے ہیں اب آپ وہ پا ہی نہیں سکے، جو ازدواج کی نعمتیں ہوتی ہیں آپ اس سے محروم ہی رہ گئے. بالکل بہت ہیں ایسے بہن بھائی کہ جو ہے نا وہ روحانی نعمتوں سے محروم ہے، اور وجہ یہی ہے کہ وہ دودھ پیتے بچے ہیں، اور دودھ پیتے بچے میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اگرچہ وہ وارث ہے، اگرچہ وہ بیٹا ہے. آمین.